حرمین شریفین جن کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. سامعین و سامعات، پاکستان سے حج کی سعادت کے لیے آنے والے ایک معروف علمی وادبی شخصیت، صف اول کے خطیب، مصنف اور صحیح احادیث مبارکہ کے زرعی سلسلے کے مترجم جناب مولانا عبدالمنان راسخ صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ان کے روحانی سفر اور فلاحی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے تمام سامعین و سامعات کی جانب سے جناب مولانا عبدالمنان راسخ صاحب کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، گناہوں سے مغفرت اور اعمال صالحہ پر اجر و ثواب سے نوازے آپ کو. آمین ثم آمین وجزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو شرف قبولیت سے نوازے جی. آمین یا رب. مولانا عبدالمنان راسخ صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت بخشی. سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک عالم دین کی حیثیت سے حج کے دوران کیا کچھ دیکھا اور اس سے کیا کچھ سیکھا. اس سوال کے جواب میں جو بنیادی طور پہ ماشاءاللہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا جی، وہ امت مسلمہ کا جو ایک اتحاد اور مساوات کا معاملہ ہے نا جی، جی اس کا عملی منظر ماشاءاللہ حج کے موقع پہ دیکھا ہے کہ مختلف زبانیں، مختلف رنگ اور قوموں کے لوگ ایک ہی لباس، ایک ہی شعار جی اور ایک ہی نغمے کے ساتھ ماشاءاللہ جمع ہے، اور کیا حسین منظر ہے. جی تو یہ منظر حج کے علاوہ کہیں دیکھنے کا موقع میسر نہیں آتا جی. بلا شبہ. اگلا سوال. جی آپ بات اپنی پوری کیجیے. سیکھنے کے حوالے سے دیکھیں، یہاں پر جو ایک سب سے بڑی بات سیکھی گئی ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص، صبر، تحمل اور جذبہ قربانی یہ بہت ضروری ہے. اور پھر حج میں جو سب سے بڑی بات سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ اتباع رسول کا سبق ہے جی، کہ ہمارے سارے معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. اور خاص طور پہ جو میں امت کو یا اہل اسلام کو پیغام دینا چاہتا ہوں حج کے سبق کے حوالے سے، کہ یہاں سے درویشی اور سادگی کا سبق وہ سب سے اہم ہے. جی آج بھی اگر مسلمان قناعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے جی تو دو چادروں میں اور سادہ خوراک میں بڑی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے. صحیح، بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی کچھ اور اضافہ کریں گے یا کافی ہے اتنا؟ میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 باتیں کافی ہیں جی. ایک اتحاد امت کا عملی منظر دیکھا گیا جی. اور عبادت میں جو بنیاد ہے وہ جذبہ قربانی، اخلاص اور صبر تحمل ہے. سارے سفر میں یہی دیکھا جی. اور اتباع کے بغیر ہماری کوئی نیکی نہیں ہے جی. بلا شبہ تکلفات اور ظاہری رکھ رکھاؤ اور ایک دوسرے کے لیے ہمارا مسلم معاشرہ بوجھ بن چکا ہے. صحیح. جبکہ اسلام ہمیں یہاں سادگی کا اور درویشی کا حکم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 2 چادریں اور چند کھجوریں اور پانی ہی کافی ہے. جی صحیح. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی سوال یہ ہے کہ حج خالص توحید کے علمبرداروں کا سالانہ عالمی اجتماع بھی ہے. خالص توحید کے حقیقی تصور کا فہم ایک عام مسلمان اور ایک سمجھدار عالم کے یہاں کس حد تک یکساں اور کس قدر مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک عام مسلمان اور ایک صاحب علم عالم دین کے ہاں اتفاق کی بات ہے تو ظاہر ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر کائنات مانتے ہیں جی. اور عبادت کا حقیقی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں جی. اور بنیادی طور پر توحید کی اہمیت اور شرک سے نفرت ہی رکھتے ہیں جی. لیکن جو ایک عالم دین اور عام مسلمان کے یہاں جو فرق مجھے یہاں سمجھ آیا ہے جی وہ علم و بصیرت کا فرق ہے جی. کہ عام مسلمان اس سطح تک، اس گہرائی تک نہیں اترتا جہاں ایک عالم دین کی نظر ہوتی ہے جی. اور پھر جو توحید اسماء و صفات کی تمام اقسام ہیں جی اور اس کی جو گہرائی ہے ایک عالم دین وہاں تک اترتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اس کی غفور و رحیمی اور اس کا معاف کرنا، اور یہ ساری چیزیں عملی طور پر بندہ وہاں روحانی طور پہ محسوس کرتا ہے. جی.
اور پھر یہ ہے کہ یہ اجتماع ایک عالم اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اپنے ابتدا سے لے کے انتہا تک جی ہر قسم کی شرک کی ادنا امیزش سے بھی پاک ہے، صحیح، اور توحید کے جو عملی تقاضے ہیں وہ حج میں نظر آتے ہیں۔ جی بلا شبہ، لبیک سے لے کے طواف افاضہ تک، طواف وداع تک، ساری چیزیں ایک سچے اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ہاں شیخ عبد المنان راسخ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ حج جو ہے ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے، تعصبات، انتہا پسندی اور روز افزوں تشدد سے کس طرح نمٹا جائے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہے نا جی، وہ جہالت کا خاتمہ ہے۔ جی جہاں جہالت ہوگی وہاں انتہا پسندی بھی ہوگی، تعصب بھی ہوگا، تشدد بھی ہوگا۔ جی اور اس وقت خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں انتہا پسندی اور تشدد کی وجہ وہ جہالت ہے، جی یا سمجھ لیں کہ وہاں علم کی وسعت نہیں ہے۔ جی صحیح، تو بنیادی طور پر اگر ہم انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں جی تو ہمیں اپنی قوموں کو علم کی جو وسعت ہے نا جی، اس کی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ صحیح، اور دوسری بات یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو ہوتی ہے نا جعلی انا اور ایک جعلی غیرت، چھوٹی سی بات پہ سٹپٹا اٹھنا اور دوسرے کی عزت کو ہی مباح کر لینا جی اور اس کے وجود کو ہی مباح کر لینا، یہ کوئی غیرت نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں۔ جی جی بلکہ یہ جو تشدد ہے یہ تو جانور تک کے لیے حرام کیا گیا۔ جب ایک جانور پر تشدد نہیں ہے صحیح، تو ایک انسان ہونے کے ناطے اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے چند ایک مسائل کی بنیاد پر ہم کسی دوسرے کا جینا کیسے حرام کر سکتے ہیں اور اس کی عزت کو کیسے پامال کر سکتے ہیں؟ صحیح، تو اگر ان چند بنیادی نکات پر تھوڑی سی توجہ ہو جائے جی اور علمی تربیت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو تشدد ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ صحیح، باقی اس میں ہماری حکومتوں کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ صحیح، ایسے شریر عناصر جو ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس حوالے سے چکنے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ شیخ عبد المنان راسخ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ احادیث صحیحہ سمیت متعدد عربی کتابوں کے ترجمے کر چکے ہیں، ترجمہ شدہ اہم کتابوں کے نام بتانا پسند کریں گے؟ جی اللہ آپ سے راضی ہو، یہ تو فہرست طویل ہے لیکن خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے جی امام البانی رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب ہے جی، سلسلہ احادیث صحیحہ کا سلسلہ ان کا۔ جی جی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ترجمے کی سعادت بخشی ہے۔ ایک یہاں ریاض میں بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے غالباً 25 سال لگا کرنا سیرت نبویہ کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ جی تو صحیح سیرت رسول کے نام پر الحمدللہ پاکستان میں ہم نے کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کو شائع کیا جی۔ جی اسی طرح من اطیب المنہ ہے اس علم مصطلح پر، اس کا ہم نے ترجمہ کیا جی اور الحمدللہ ابھی قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بھی کوشش جاری ہے۔ جی آپ کی وساطت سے میں تمام سامعین کی خدمت میں گزارش کروں گا جی وہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں یا رب۔ ایک سوال یہ ہے کہ علمی ترجمہ عام ترجمے سے مختلف ہوتا ہے، سہل، قابل فہم، علمی ترجمہ بڑا چیلنج ہے، اس سے آپ کس طرح نمٹتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو علمی ترجمہ ہوتا ہے یہ محض الفاظ کی منتقلی نہیں ہوتی کہ اس کو منتقل کر دیا جائے الفاظ میں، بلکہ یہ مفہوم اور جو کتاب کی اصطلاحات ہیں، سیاق و سباق ہے، اور خاص طور پر جو مصنف کا منہج ہے نا جی 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 اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی ترجمانی کرنا اصل مقصد ہے۔ جی تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مترجم کو جو متعلقہ زبان ہے اس میں خاصی مہارت ہونی چاہیے، اور جس فن پہ وہ کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اس کے جو اصل مصادر ہے جی اور اس کے جو معاون کتب ہے وہ بھی اس کے مطالعہ میں ہونی چاہیے جی تاکہ ترجمہ علمی بھی رہے اور وہ ایک ترجمانی بھی رہے اور ایک عام قاری کے لیے وہ ثقیل نہ ہو بلکہ قابل فہم ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے وہ بغیر ترجمہ کے ایک روانی سے کتاب پڑھ۔ جی جی شیخ عبد المنان راسخ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ عالم عرب خصوصاً سعودی عرب میں پی ایچ ڈی، ایم فل کے مقالات اور ریسرچ سینٹرز کی مطبوعات ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان سے ترجمے کے ذریعے استفادے کا کوئی بڑا پروجیکٹ پاکستان میں زیر تکمیل ہے، زیر نفاذ ہے؟
دیکھیں جی، خاص طور پر پی ایچ ڈی یا ایم فل کے حوالے سے تو یقیناً یونیورسٹیز میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جی لیکن الحمدللہ اب ہمارے ہاں کئی ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں حکومتی سطح پر بھی، اور جیسے کہ جامعہ اسلامیہ عالمیہ اسلام آباد ہے، جی اور دیگر حکومتی سرپرستی میں، کہ جہاں پر اچھی کتابوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں، جی اور اچھے جو پی ایچ ڈی کے مقالے ہوتے ہیں باقاعدہ مطلب بچوں کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، تو کافی حد تک الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر یہ کام جاری ہے، جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، سعودی عرب سے ترجمے کا کنگ عبداللہ انٹرنیشنل ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے ایک اور ایوارڈ ہے جو امیر سلطان یونیورسٹی کی جانب سے ترجمے پر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے پاکستان میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر مذکورہ ایوارڈ میں سے کوئی ایوارڈ حاصل کرنے کی کبھی کوئی کوشش کی گئی؟ جی بالکل، اب الحمدللہ جو مستوی علمی ہے، اور خاص جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے، جی حکومتی سطح پر بھی کافی حوصلہ افزائی کے سلسلے جاری ہیں جی، باقاعدہ کئی اسکالر حضرات ایسے ہیں جی کہ جن کو قومی اعزازات سے نوازا جاتا ہے، بلکہ صدارتی جو تمغہ حسن کارکردگی ہے وہ دیا جاتا ہے، جی جی بلکہ ہمارے ہاں تو ایسی شخصیات بھی موجود ہیں، کچھ زندہ ہیں اور کچھ ماضی قریب میں بھی ہیں، کہ جن کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ صحیح۔ تو الحمدللہ اب یہ سلسلہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور حکومت کافی زیادہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے جی، اور کافی معاملہ ماشاءاللہ دن بدن آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کہیں کوئی بڑا دارالترجمہ ہے پاکستان میں جو عربی مطبوعات یا دیگر زبانوں کی مطبوعات کو اردو زبان میں منتقل کر رہا ہو؟ اس حوالے سے کافی ادارے ہیں جی، ہمارا معروف ادارہ ہے دارالسلام، اس کی خدمات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، جی جی اور اسی طرح اسلام آباد میں ہمارا ادارہ ہے، اس کی خدمات کافی زیادہ ہیں، بلکہ آپ کے لیے خوش آئند بات یہ ہے جی کہ اس وقت عربی زبان کی شاید ہی کوئی اہم ترین کتاب ایسی ہو جی کہ جس کو اردو کے سانچے میں نہ ڈھالا گیا ہو، ماشاءاللہ۔ اور یہ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے جی، جی جی اختصار بھی کر دیا جاتا ہے، اور بڑی روانی کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور تقریباً ہر موضوع پر عربی زبان کی تقریباً ہر اہم کتاب کا خلاصہ یا ترجمہ الحمدللہ تقریباً موجود ہے، جی اور بعض کتابوں پر کام جاری ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ شیخ عبد المنان راسخ صاحب، بے حد شکریہ سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات سے گفتگو کے لیے۔ آپ نے ماشاءاللہ ترجمے کے حوالے سے بڑی مفید معتبر معلومات سامعین کے سامنے رکھی، اور حج کے جو فوائد ہیں، خالص توحید کے حوالے سے جو حج کا بڑا پیغام ہے، اس سلسلے میں آپ نے مؤثر گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں، آپ کے تجربے میں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرے۔ جزاکم اللہ۔ جیتے رہیں جی، آباد جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔